اپنی امت کی بہت زیادہ تربیت فرمائی ہے اور تاکید فرمائی ہے۔ ایک تو حضور نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اور اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ رزق کے معاملے میں کبھی بھی کمزور رستہ اختیار نہ کیا جائے، حلال حرام کی پوری تمیز کے ساتھ رزق اختیار کیا جائے۔ ہمیں جب یہ طے کر کے دے دیا گیا نا کہ رازق اللہ ہے، تو پھر بندہ مومن کی شان ہی نہیں، اس کا ذہن ہی نہیں جاتا لقمہ حرام کی طرف۔ جس کا یہ ذہن پکا ہو جائے نا مجھے اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، وہ کیسے کمزور ہوگا؟ حضور علیہ السلام منع فرماتے کہ دنیا داروں کے سامنے، مالداروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ تم نے اپنے ذاتی لالچ، ہرس، ہوس کے لیے کسی دنیا دار کی طرف نہیں دیکھنا۔ کیوں کہ رزق دینے والا، میری طرف دیکھیے جی، رزق دینے والا جب یہ ذہن پکا ہو جاتا ہے نا، پختہ ہو جاتا ہے، پھر انسان وہ کسی کا مال دیکھ کر اس پر روب طاری نہیں ہوتا، کسی کا بڑا گھر دیکھ کر وہ پریشان نہیں ہوتا، کسی کا بنگلہ دیکھ کر اس کے دل میں کوئی لالچ پیدا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے باقاعدہ ہم سے بیعت لی تھی اس بات پر۔ ایک تو وہ بیعت ہے نا جو بیعت اسلام ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ بیعت لی، فرمایا میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ تم کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو، اللہ رسول سے مانگے۔ کبھی بھی دنیا داروں سے تم سوال، یہ بندے کو کمزور، باصلاحیت آدمی بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس کی ذاتی شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں سے عرض کروں گا امیر رشتہ داروں کی طرف دیکھنا ختم کر دیں، آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ کی اپنی صلاحیت جاتی رہے گی، وقار ختم ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے باقاعدہ بیعت لی کہ کسی دنیا دار کے سامنے سوال۔ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں پھر یہ حال تھا صحابہ کا جن سے حضور نے اس پر بیعت لی کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور ہاتھ سے ان کے اگر درہ گر جاتا تھا نا تو وہ قریب کھڑے آدمی سے نہیں کہتے تھے مجھے اٹھا کے دو، بلکہ وہ خود نیچے اترتے، وہ درہ اٹھاتے، اور اگر قریب کھڑا آدمی کہتا تھا نا مجھے کہہ دیتے میں دے دیتا، تو کہتے کیسے کہتا؟ میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ کسی سے سوال نہیں کروں۔ خودداری، حضور داعیہ اللہ ہیں، اپنے مزاج میں اس چیز کو اچھی طرح راسخ کریں کہ دنیا دار کسی کو کیا دے سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں دنیا داروں سے مانگے تو انہیں برا لگتا ہے، آپ مانگ کے دیکھ لیں، سوال کر کے دیکھ لیں، برا لگتا ہے کہ یار حد ہو گئی، اب اس کی نظر میرے پیسوں پہ، اسے برا لگتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں رب سے جتنا زیادہ مانگو رب اتنا ہی راضی ہوتا ہے۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں سوال کریں تو ایک تو حضور نے ہمیں اس بات میں نظریاتی پختگی دی کہ رزق دینے والا، دوسرا حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عزتیں اور ذلتیں بھی اللہ کی حکمتوں کا تقاضا ہے۔ ہماری ملت کے جوانوں کو یہ جو موبائل کی بہت زیادہ شوق ہے نا، یہ بیچارے کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اپنی فوٹو کو معروف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی حکمت ہوتی ہے کچھ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں جو لوگ زیادہ معروف ہو جاتے ہیں وہ تو بڑی آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ آپ کسی جگہ بیٹھ نہیں سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے،